السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر قال انا یوم الخندق نحفر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم خندق کے روز خندق کھود رہے تھے، یعنی مدینہ منورہ کے چاروں طرف سے خندق کھودی جا رہی تھی اور ہم خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ فعرضت قدیۃ شدیدہ، قدیہ کہتے ہیں اس چٹان کو جو پتھر اور مٹی کے درمیان ہو، نہ خالص پتھر ہو نہ خالص مٹی ہو، سخت مٹی سے سخت، پتھر سے کچھ کم نرم۔ تو خندق کے درمیان سخت چٹان ظاہر ہوئی، صحابہ کرام اسے توڑتے رہے اور کھودنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ فقالوا هذه قدیۃ عرضت فی الخندق، ان حضرات نے عرض کیا یہ سخت چٹان ہے، خندق کے درمیان ظاہر ہوئی ہے۔ فقالا انا نازل، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اترتا ہوں، یعنی اس چٹان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خندق تیار کرنی ہے تو اسے توڑنے اور کھودنے کے لیے میں خندق میں اترتا ہوں۔ ثم قام وبطنه معصوب بحجر، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کا بطن مبارک ایک پتھر سے بندھا ہوا تھا، یعنی آپ اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر باندھنا بھوک کی شدت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سخت بھوک لگی ہو پھر آدمی پتھر باندھ لے، جب تو اور دقت کی بات ہے، لیکن آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پتھر باندھنے سے کچھ سکون ملتا ہے۔ جیسے ابھی کوئی آدمی بہت زیادہ بھوکا ہو تو وہ اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، پیٹ پکڑ کر جب دباتا ہے تو اسے تھوڑا سکون ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پیٹ ہاتھ سے دبائے رہے گا تو کوئی کام نہیں کر سکتا، اور یہاں جو حضرات موجود تھے سب کو کام کرنا تھا، اس لیے ہاتھ سے دبانے کی بجائے مناسب پتھر لے کر کے پیٹ پر باندھ رکھا تھا تاکہ پیٹ دبا رہے اور سکون معلوم۔ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، اب پتھر باندھنے کی وجہ کیا تھی وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 دن گزارے، لبثنا 3 ایام، یعنی ہم 3 دن وہاں ٹھہرے، 3 دن ہم نے وہاں گزارا، لا نذوق ذواقا، اس حال میں کہ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں کھا پی رہے تھے، یعنی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی اور خندق کھودنے کا کام جاری تھا۔ اس حال میں ہم خندق کھودتے رہے اور 3 دن ہو گئے۔ فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول، معول کہتے ہیں کھودنے کے آلے کو، یعنی یہ لوہے کا سامان ہوتا ہے جس سے زمین وغیرہ کھودتے ہیں، جسے کدال بھی کہہ سکتے ہیں، یا کھودنے کے لیے اور نوکیلے ہتھیار جو ہوتے ہیں اسے بھی معول کہا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کدال لی یا کھودنے کا آلہ لیا، فضربا، اور اس سخت چٹان پر ضرب لگائی، فعاد کثیبا احیلا، کثیب کہتے ہیں ٹیلے کو،
اور احیل کہتے ہیں اڑنے والی ریت کو. فعادا کثیباً احیلا، تو وہ سخت چٹان اڑنے والی ریت کا ٹیلا ہو گئی. جیسے ریت کا ٹیلا ہو اور کوئی آدمی اس پر کدال چلائے تو ریت کے ذرات اڑنے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سخت چٹان پر ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت کی طرح سے اڑنے لگی. لیکن اس درمیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ سخت بھوکے ہیں. فرماتے ہیں فن کفاتو الامراتی، تو میں اپنی بیوی کے پاس واپس آیا. فقلتو، اور میں نے کہا حل عندک شیء، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے، یعنی کھانے کے لیے تیرے پاس کوئی چیز ہے. اب کیوں کھانے کے لیے کوئی چیز پوچھ رہے تھے؟ اپنے لیے نہیں. فرماتے ہیں فإنی رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سخت بھوک دیکھی ہے. یعنی آپ کو ہم نے سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے. پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ سخت بھوکے ہیں. فأخرجت جرابا فیہ صاع من شعیر، جراب کہتے تھے چمڑے کے تھیلے کو، تو انہوں نے چمڑے کا تھیلا نکالا جس میں ایک سا جو تھا. فیہ صاع من شعیر، اس تھیلے میں ایک سا جو تھا. وَلَنَا بَہْمَةٌ دَاجٍ، اور ہمارے پاس ایک پالتو بھیڑ کا بچہ تھا. بہما بھیڑ یا بکری کے بچے کو کہتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک پالتو بھیڑ کا بچہ تھا. فَذَبَحْتُهَا، میں نے اس بھیڑ کے بچے کو ذبح کیا. وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ، اور ایک روایت میں وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، یعنی اور میں نے جو پیسا، یا بیوی کی طرف ضمیر راجع ہوگی اور اس نے جو پیسا، یعنی دونوں نے پروگرام بنایا. میں نے بھیڑ کا بچہ ذبح کیا، گوشت تیار کیا، اور ادھر بیوی نے جو پیسا. حتی جعلنا اللحم فی البرمۃ، البرما کا معنی ہوتا ہے پتھر کی ہانڈی، پتھر کا دیگ جس میں زیادہ کھانا بنانا ہوتا تھا تو استعمال کرتے تھے. یہاں تک کہ ہم نے پتھر کی ہانڈی میں، پتھر کے دیگ میں گوشت ڈال دیا. ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فساررتہ، اور سرکار سے میں نے سرگوشی کی، یعنی آہستہ سے میں نے ان سے کہا یا رسول اللہ ذبحنا بہیمۃ لنا، یا رسول اللہ ہم نے اپنا چھوٹا سا بکری کا، بھیڑ کا بچہ ذبح کیا ہے. بہیمہ یہ بہما کی تصغیر، تو بہما ویسے ہی بچے کو کہتے ہیں، اور بہیمہ تصغیر لا کر کے بتانا چاہتے تھے کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا. ذبحنا بہیمۃ لنا، ہم نے اپنا بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے. وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، اور ایک سا جو پیسا ہے. اب جو اگر ان کی بیوی نے پیسا ہو تو ان کا یہ کہنا کہ میں نے پیسا ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہی کہنے والے تھے اور اس کا حکم دینے والے تھے، اور فعل کی نسبت عامر اور قائل کی طرف ہوتی ہے. یہ عام بات ہے، مشہور ہے. جیسے بن الامیر المدینہ تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ امیر نے شہر تعمیر کیا، حالانکہ کوئی امیر خود شہر تعمیر نہیں کرتا ہے، تعمیر کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے. ثم میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اپنا چھوٹا بھیڑ کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک سا جو پیسا ہے. فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ،
نفر کہتے ہیں ایک جماعت کو جس میں 10 لوگوں سے کم ہو، 10 افراد سے کم پر مشتمل جماعت کو نفر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ ایک مختصر جماعت بھی آ جائے۔ یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خندق کو بلند آواز سے پکارا، فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الخندق۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا اے اہل خندق، یعنی اے خندق کھودنے والو، ان جابرا صنع سورا، بے شک جابر نے کھانا تیار کیا ہے، دعوت کا اہتمام کیا ہے، فحی حلن بکم، حی حل اور حی حلن یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ فحی حلن بکم تو جلدی سے آؤ، یعنی یہ تمہارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ تمہارے لیے اس بھوک کے عالم میں دعوت کا انتظام کیا گیا ہے۔ فحی حلن بکم کہ تم جلدی سے آؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنزلن برمتکم، ہرگز تم اپنی ہانڈی نہ اتارنا، ولا تخبزن عجینکم اور اپنے آٹے کی روٹی نہ پکانا، حتی اجیئا یہاں تک کہ میں گھر آ جاؤں۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دعوت دے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنے ساتھ 1-2 آدمی طفیلی بھی لے جائے، یعنی کسی نے 2 آدمی کی دعوت دی اور وہ سوچیں کہ 2 کی دعوت ہے، چلو 1-2 کو اور لے لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جابر نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور یہ وضاحت کر دی کہ آپ کے ساتھ 10 آدمی سے کم ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ نے پورے اہل خندق کو کس طرح سے اس دعوت کے لیے بلایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں جو بن بلائے لوگوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا گیا ہے، طفیلی کو شامل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دعوت دینے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دی ہے، تو اگر 2 آدمیوں کی دعوت دی ہے اور آپ 4-5 آدمی چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام نہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ بھی شرمندہ ہو اور آپ کو بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے شریعت نے منع کر دیا اس بات سے کہ آپ دعوت کے بغیر کسی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن آپ حضرت جابر کے دعوت اور ان کے انتظام کے بھروسے پر تشریف نہیں لے گئے اور نہ ہی اپنے اصحاب کو لے گئے، بلکہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کھانے کا انتظام ہم ہی کو کرنا ہے اور اس کا وہ کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، سب لوگ کیسے کھائیں گے، یہ سب ہم ہی کو دیکھنا ہے۔ اور جب آدمی کو خود ہی انتظام کرنا ہو تو اپنے ساتھ 1-2 کیا جتنے افراد کو چاہے لے جائے، اس میں نہ میزبان کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ شریعت کے خلاف ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آگے جو کچھ پیش آیا اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں کھانے کے کم پڑنے کے اندیشے سے دوسرے کو لے جانا منع ہے، اور یہاں آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ کھانے کا انتظام تو ہمیں کرنا ہے، تو کم پڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جتنے کی دعوت دی ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے انتظام کیا ہے اور ہم جتنے کو لے جا رہے ہیں اس کا انتظام ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرما دیا کہ ہانڈی نہ اتارنا اور آٹے کی روٹی نہ پکانا، حتی اجیئا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ سرکار تشریف لے گئے، گھر پہنچے، فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينًا، حضرت جابر نے فرمایا
کہ میں نے آٹا ان کے سامنے نکال دیا، لا کے رکھ دیا وہاں، یا فاخرجت مؤنث کے صیغے کے ساتھ، یعنی ان کی بیوی نے سرکار کے سامنے آٹا نکال دیا، فبصقا فیہ تو سرکار نے اس میں لعاب دہن ڈالا، وبارکا اور برکت کی دعا فرمائی، ثم عمد الی برمتنا پھر وہ ہماری ہانڈی کی طرف انہوں نے قصد کیا، فبصقا وبارکا اس ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی، ثم قال پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ادعی خابزتن یعنی حضرت جابر کی بیوی سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روٹی پکانے والی کو بلا لو، فلتخبز معک کہ وہ تمہارے ساتھ روٹی پکائے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا یقین تھا اس کھانے اور اس آٹے کے بہنے کا کہ آپ نے لعاب دہن ڈالا اور اس کے بعد ان کی بیوی سے فرمایا کہ روٹی پکانے والی کو بلا لو، کہ تم اکیلے کتنی روٹیاں پکاؤ گے؟ دیکھنے میں تو اگرچہ وہ ایک سا جو کا آٹا ہے اتنی روٹی پکانی ہے، لیکن آپ خوب سمجھتے تھے کہ دیکھنے میں خالی ایک سا ہے، ورنہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو کہا اپنے روٹی پکانے والی عورت کو بلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ روٹی پکائے، وقدحی من برمتکم اور اپنی ہانڈی سے پیالہ ڈبا کر کے سالن اور گوشت نکالتی رہو، ولا تنزلوہا اور ہانڈی کو نیچے نہ اتارو، وہم الف اور وہ خندق کھودنے والے حضرات جو وہاں تشریف لے گئے تھے وہ 1000 تھے۔ فاقسم باللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لأکلوا سب نے کھایا، حتی ترکوہ یہاں تک کہ اسے چھوڑ دیا، یعنی شکم سیر ہو گئے، بالکل آسودہ ہو گئے اور کھانا بچا رہا، وانحرفوا اور وہ سب کھانے سے فارغ ہو کر کے واپس ہوئے۔ اور ادھر حال کیا تھا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ اور ہماری ہانڈی یعنی گوشت کی ہانڈی ایسے ہی ابل رہی تھی جیسے وہ پہلی حالت میں ابل رہی تھی، یعنی جب اس میں ہم نے گوشت تیار کیا تھا تو جس طرح سے وہ ہانڈی گوشت سے بھری ہوئی تھی، ابل رہی تھی، پک رہی تھی، اسی طرح سے وہ ہانڈی اب بھی گوشت سے بھری ہوئی تھی اور ابل رہی تھی۔ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزْ كَمَا ہوا اور ہمارا وہ گوندھا ہوا آٹا اس کی روٹی بنائی جا رہی تھی، کما ہوا جیسے کہ پہلی حالت میں وہ آٹا تھا، یعنی جب روٹی بنانا گھر والوں نے شروع کیا تھا تو آٹا جتنا تھا اب سب لوگ کھا کے فارغ بھی ہو چکے تھے، اب روٹی بن رہی تھی اور اب بھی آٹا اتنا ہی بچا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگوں کو دعوت دینا یہ در حقیقت بزرگوں کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں دعوت دینے والوں کا فائدہ ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص اور محبت کے ساتھ بزرگوں کو دعوت دے۔ آپ انہیں دعوت دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی برکت دے گا کہ جتنا انہوں نے کھایا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے اخلاص سے محبت سے دعوت دی، سرکار تشریف لائے تو سرکار نے کھانا تناول فرمایا اور ان کے کھانے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، سب کھا کر کے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد بھی ان کا کھانا ویسے ہی بچا ہوا تھا۔ بس فرق اتنا ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ سرکار کا معجزہ تھا اور یہ کھانے میں اضافہ سامنے آ گیا، سب نے دیکھ لیا، اور آپ کسی بزرگ کی دعوت دیں تو وہ برکت آپ کو ایسے نظر نہ آئے لیکن اس کا اثر تو ضرور ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب مہمانوں کی آمد ہو، زیادہ کھانا بنانا ہو تو چاہیے کہ پاس پڑوس کی عورتوں کو اور کھانا بنانے والوں کو بلا لیا جائے تاکہ وہ کھانا بنانے میں مدد کریں۔ تو یہاں بلانا بھی یہ سرکار کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے، اور بلانے والیاں آ جائیں اور ارادہ رکھیں کہ یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابیات کی سنت ہے، تو انہیں بنانے کا اجر و ثواب بھی ملے گا، حق کے جوار بھی ادا ہوگا،
اور اجر و ثواب کا ذخیرہ بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، یہ قدرت بخشی ہے کہ آپ جب چاہیں جس طرح سے چاہیں کھانے میں اور پانی میں اضافہ فرمائیں اور اپنی امت کے لیے راحت کا سامان کر دیں۔ وعن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمار حين يحفر الخندق، اور حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے ارشاد فرمایا، حين يحفر الخندق، جس وقت وہ خندق کھود رہے تھے، فجعل يمسح رأسه ويقول، تو سرکار ان کا سر صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے، بوس ابن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے کی سختی۔ سمیہ یہ حضرت عمار کی والدہ کا نام ہے، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا اور کفار و مشرکین نے انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے طرح طرح سے ستایا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا اور اس میں وہ انتقال کر گئے۔ اور بوس سے پہلے حرف نداء یا محذوف ہے اور یہ کثیر الاستعمال ہے۔ تو سرکار ارشاد فرما رہے تھے، اے سمیہ کے بیٹے کی سختی، تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی وہ جماعت تجھے قتل کرے گی جو وقت کے امام، وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج کرے گی، وہ جماعت تجھے قتل کرے گی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا، انہیں شہید کیا، یقیناً وہ لوگ حق پر نہیں تھے، اور جن کی طرف سے یہ جنگ میں شامل تھے وہی حق پر تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو جنگ کا معاملہ پیش آیا، اس میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ سے اس سلسلے میں اجتہادی طور پر یا کسی طرح سے چوک ہوئی۔ چنانچہ خود حضرت عمرو ابن عاص جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، جب حضرت عمار شہید ہو گئے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ہماری جانب سے تو بڑا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا، بہت پریشان کن معاملہ واقع ہو گیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ عمار ہماری جماعت کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے، اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، مجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو ان کا ہمارے ہاتھوں قتل ہو جانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہم باغی ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم باغی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن باغی کا معنی وہ نہیں ہے کہ ہم نے بغاوت کی ہے اور امام برحق کے خلاف خروج کیا ہے، بلکہ باغی کا معنی ہوتا ہے طالب، ہم طلب کرنے والے ہیں، یعنی حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں کا خوبہ ہم طلب کر رہے ہیں، ہم ان کا قصاص طلب کر رہے ہیں۔ تو ہم طالب تو ہیں لیکن ہم دم عثمان کا بدلہ طلب کرنے والے ہیں، ہم بغاوت کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ عمار کو علی نے قتل کیا ہے،
اس لیے کہ وہی انہیں اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ اگر وہ اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے کر نہ آتے تو وہ شہید نہیں ہوتے، قتل نہیں کیے جاتے۔ تو حقیقت میں عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ علی نے قتل کیا ہے کہ وہی انہیں اپنے ساتھ لائے تھے۔ وعن سلیمان ابن سرد قال، اور حضرت سلیمان ابن سرد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حین اجل الاحزاب عنہ یا حین اجلی الاحزاب عنہ۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، مطلب پارٹی، جماعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت اللہ تعالی نے تمام جماعتوں کو سرکار کی جانب سے دفع کر دیا، پھیر دیا۔ اور مجہول کا سے پڑھ سکتے ہیں تو معنی ہوگا جس وقت سرکار سے تمام جماعتیں پھیر دی گئیں، دور کر دی گئیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ احزاب، غزوہ خندق ہی کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خندق نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ صحابہ کرام نے اس موقع پر اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے شہر کے چاروں طرف سے کشادہ اور گہری خندق کھود دی تھی تاکہ لوگ خندق پار کر کے شہر کے اندر نہ آ سکیں۔ تو اس لحاظ سے اسے خندق کا نام دیا جاتا، غزوہ خندق۔ اور چونکہ اس غزوے میں، اس جنگ میں کفار و مشرکین کی تمام جماعتیں شامل تھیں اور مسلمانوں کو سرے سے نیست و نابود کرنے کے لیے وہ آئے تھے، اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کہ تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے کفار و مشرکین کو دفع فرما دیا، فرشتوں کے ذریعہ مدد فرمائی اور سخت تیز ہوائیں بھیجی، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین پریشان ہو گئے اور وہ واپس لوٹ گئے۔ تو اس وقت سرکار نے ارشاد فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے، وہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ نحنو نسیر الیہم، اب ہم ان کی طرف چل کر کے جائیں گے، انہیں ہماری طرف چل کر کے آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور سب نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ اس کے بعد سے کفار و مشرکین کو اس بات کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ہم مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو۔ تو یہ سرکار کے معجزات ہیں کہ آنے والے امور سے متعلق سرکار خبریں دیا کرتے ہیں اور بعد میں لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے خبر دی تھی معاملہ ویسے ہی پیش آتا ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے، ووضع السلاح، اور ہتھیار آپ نے اتار دیا، رکھ دیا، واغتسل، اور غسل کر لیا، غسل کر کے فارغ ہوئے، اتاہو جبرائیل، تو ان کے پاس جبریل امین تشریف لائے، وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، اور وہ اپنا سر غبار سے صاف کر رہے تھے یا اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہتھیار رکھ دیے۔ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ، بخدا میں نے ہتھیار نہیں رکھا ہے۔ اخرج الیہم، آپ ان کی طرف نکلیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہاں، کدھر نکلیں؟ فاشار الی بنی قریظہ، تو انہوں نے بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف نکلے۔ متفق علیہ، یعنی یہ حدیث متفق علیہ۔ وفی روایت البخاری، وفی روایت للبخاری
اور امام بخاری کی ایک روایت میں ہے، امام بخاری کی ایک روایت میں ہے، قال انس کانی انظر الى الغبار ساطعا فی زقاق بنی غنم فی زقاق بنی غنم موکب جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گویا میں بنی غنم کے کوچوں میں اٹھنے والے غبار کو دیکھ رہا ہوں جبریل علیہ السلام کی جماعت کی وجہ سے۔ بعض نسخوں میں من موکب جبرائیل ہے، جہاں واضح ہے کہ یہاں موکب کا معنی ہوتا ہے جماعت، کہ جبریل علیہ السلام کی جماعت کے گزرنے کی وجہ سے بنی غنم کے کوچوں میں اٹھنے والے غبار کو میں دیکھ رہا ہوں۔ حین سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی قریظہ، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف چلے۔ تو یہاں حضرت انس نے حقیقت میں جبریل امین علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھ دیگر فرشتوں کو نہیں دیکھا، ان کی جماعت اس لیے کہا کہ چونکہ وہی اس طرف لے کر کے جا رہے تھے، ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور بعض دیگر صحابہ بھی تھے، تو اس لیے ان کی جماعت کہا کیونکہ وہی لے کر کے جانے والے تھے۔ تو اس میں سرکار کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا، ان سے بات چیت کی، کس حال میں ہیں، کس کیفیت کے ساتھ آئے ہیں، ان سب چیزوں کا آپ نے مشاہدہ کیا، اور بلا شبہ یہ معجزہ ہے، اس لیے کہ عام بندگان خدا فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آتش الناس یوم الحدیبیہ کے روز لوگ پیاسے ہو گئے، انہیں پیاس لگی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکبۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ رکوہ کہتے ہیں چھوٹے سے برتن کو جس سے آدمی پانی پیتا ہے یا اس میں وضو کیا کرتا ہے، تو ایک چھوٹا سا برتن تھا، وتوضأ منہا، سرکار نے اس برتن سے وضو فرمایا، ثم اقبل الناس نحوہ، پھر باقی لوگ سرکار کے جانب متوجہ ہوئے، عرض کیا، لیس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب الا ما فی رکبتک، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور پئیں سوائے اس پانی کے جو آپ کے اس برتن میں ہے، یعنی آپ جس برتن سے وضو فرما رہے ہیں اس برتن میں جو پانی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے اور نہ وضو کرنے کے لیے۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکبۃ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، تو حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلنے لگا، فجعل الماء یفور، تو پانی ابلنے لگا حضور کی انگلیوں کے درمیان سے، کا مثال العیون، چشموں کے ابلنے کی طرح سے، یعنی جس طرح چشمہ ابلتا ہے تو پانی تیزی کے ساتھ نیچے سے نکلتا ہے، اسی طرح سے سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابل رہا تھا، تیزی سے پانی نکل رہا تھا۔ فشربنا، تو ہم نے پانی پیا، وتوضأنا، اور وضو کیا۔ قیل لجابر کم کنتم، حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا اور وضو کیا؟ قال، انہوں نے فرمایا، لو کننا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 ہوتے جب بھی وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا، یعنی جس شان سے وہ نکل رہا تھا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، سب پانی پیتے، وضو کرتے، سب کے لیے کافی ہوتا۔ ویسے ہم 1500 تھے، کننا 15 ہم 1500 تھے، یہ روایت متفق علیہ ہے۔ یعنی یوں تو ہم صرف 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ اسی قسم کی حدیث سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فرمایا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ، یعنی
5 آب رحمت، تو آب رحمت کی 5 ندیاں جاری ہیں، تو گویا آپ کی 5 انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا، تو 5 ندیاں وہ جاری تھی، یہ رحمت کی ندیاں تھیں، بہہ رہی تھی بالکل۔ لیکن میں نے جو یہ کہا کہ اس حدیث کے مثل جو دیگر احادیث ہیں اس کی روشنی میں آپ نے وہ شعر کہا، اس لیے کہ یہاں یہ ہے کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابل رہا تھا۔ ظاہر بات ہے جب سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا اور انگلیوں کے درمیان سے پانی بہے گا، نکلے گا، تو وہ 4 ہی ندی ہوگی، اس لیے کہ 5 انگلیوں کے درمیان جو حصہ ہے وہ 4 ہی ہے، تو نکلنے کے لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا۔ لیکن بعض دیگر روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کے انگلیوں کے پوروں سے پانی نکل رہا تھا، تو جب انگلیوں کے پوروں سے پانی نکل رہا تھا تو آپ نے اپنی ساری انگلیاں پانی برتن میں ڈال رکھی تھی، تو 5 انگلیاں ہیں تو 5 سے پانی نکل رہا تھا، تو وہ 5 ندیاں ہوئی، 5 آب رحمت۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ حضرات جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کا پانی پینا نصیب ہوا۔ آج ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کی رگڑ سے جو پانی نکلا یعنی آب زمزم، وہ ہمیں پینے کو ملتا ہے، تو ہم اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، تو جسے رحمت للعالمین سید الانبیاء کے دست مبارک کا پانی پینا نصیب ہوا، وہ کتنے خوش نصیب اور کتنے نبی کریم کے محبوب اور اللہ کی بارگاہ مقرب لوگ تھے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی ایسی بے بہا دولتوں سے مالا مال فرمائے اور ایسے مواقع میسر فرمائے، اس قسم کی سعادتوں سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے کہ ہم سب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے، ان کے کرم سے مالا مال ہوں، ان کی زیارت سے شاد کام ہوں۔ وعن البراء ابن عازب قال، اور حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 یوم الحدیبیہ، کہ ہم حدیبیہ کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ تھے۔ والحدیبیہ بئر، اور حدیبیہ ایک کنواں ہے، فنزحناها، ہم نے اس کنویں کا پانی نکال لیا، فلم نترک فیہا قطرۃ، ہم نے اس میں ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑا، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی، فاتاہا، تو سرکار اس کنویں پر تشریف لائے، فجلس علی شفیرہا، اور اس کی منڈیر پر بیٹھے، ثم دعا بإناء من ماء، پھر پانی کا ایک برتن منگایا، فتوضا، آپ نے وضو فرمایا، ثم مزمزا، پھر آپ نے کلی فرمائی، ودعا، اور برکت کی دعا کی، ثم صبہ فیہا، پھر اسے کنویں میں اڈیل دیا، ثم قالا، پھر فرمایا دعوہا ساعتا، یعنی تھوڑی دیر اسے چھوڑ دو، اس کے حال پہ رہنے دو۔ جب تھوڑی دیر لوگوں نے چھوڑ دیا تو دیکھا کہ پانی ابلتے ابلتے اوپر تک آ گیا، فأرووا انفسهم، تو سب نے اپنے آپ کو سیراب کیا، ورکابہم، اور اپنے جانوروں کو پلایا، حتی ارتحلوا، یہاں تک کہ وہاں سے کوچ کیا، یعنی خود بھی پانی پیا، سیراب ہوئے، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، انہیں سیراب کیا، اور اس کے بعد وہاں سے کوچ کیا۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دونوں واقعہ الگ الگ ہیں، یعنی جو حضرت جابر کی روایت میں ہے وہ الگ واقعہ ہے جو حدیبیہ کے موقع پر پانی میں برکت کا معجزہ سامنے آیا تھا، اور جو براء ابن عازب کی روایت میں ہے یہ بھی حدیبیہ میں پیش آیا تھا، لیکن یہ دوسرا واقعہ ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ اور غور کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ واقعہ ہے، اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک برتن تھا، آپ نے اس سے وضو کیا، پھر لوگ متوجہ ہوئے اور اپنی بات رکھی، اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے پانی ختم ہو گیا تو لوگوں نے خود ہی آپ کی بارگاہ میں
اس معاملے کو رکھا اور آپ خود کنویں کے پاس تشریف لائے اور وہاں یہ سارا کام آپ نے انجام دیا۔ تو اس طرح سے دونوں دو واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں ایک ہی واقعہ ہو تو پہلی روایت میں 1500 کا ذکر ہے، دوسری روایت میں 1400 کا ذکر ہے، تو اس میں تطبیق کی ایک صورت یہ ہے کہ کہا جائے کہ وہ 1400 سے کچھ زائد اور 1500 سے کچھ کم تھے۔ تو حضرت برا ابن عازب نے جو 1400 سے کچھ زائد تھے یعنی کسر جو تھا اسے چھوڑ دیا اور 1400 کا ذکر کیا، اور حضرت جابر نے 1500 کا ذکر کیا کہ چند افراد جو 1500 میں کم تھے اسے آپ نے کسر کو ختم کر کے پورا شمار کر دیا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2 4 10 کم ہے تو اسے جو آگے کی دہائی ہے اس میں جوڑ کر کے پورا شمار کر دیا جاتا ہے، یا انہیں ختم کر کے کم معاوض بتایا جاتا ہے۔ اس طرح کا معمول ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، ان حضرات نے جو تعداد بتائی انہوں نے شمار نہیں کیا تھا، بلکہ ان حضرات نے اپنے اندازے سے تعداد بیان کی، اس لیے کہ ہر فرد یہ قافلے کی تعداد شمار نہیں کرتا ہے، کبھی قافلے میں لوگ بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کچھ لوگ گھٹ بھی جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب قافلہ چلا ہو تو 1500 رہا ہو اور بعد میں کچھ لوگ نکل گئے ہوں۔ تو حضرت برا ابن عازب کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے کہا 1400 تھے، نکلنے والوں کے بارے میں حضرت جابر کو معلوم نہ ہو سکا ہو تو انہوں نے کہا 1500 تھے۔ تو اس طرح سے اگر دونوں واقعہ ایک ہے تو 14 اور 1500 والی روایت میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ بس یہ حدیث مکمل ہوئی۔ اس میں بھی پانی کی برکت کا معجزہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرمانے اور پانی اس میں اڈیل دینے سے ایسی برکت ہوئی کہ وہ کنواں جو خشک ہو چکا تھا وہ بھر گیا پانی سے، اور سب نے اس سے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ تو یہ اور اس طرح کے بہت سے معجزات کھانے اور پانی میں برکت سے متعلق ہیں جو آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کتاب میں پڑھتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔